السلام علیکم۔ اب آپ لوگوں نے اچھے اچھے خطابات سماعت فرما لیے ہیں، تھوڑی دیر مجھے بھی برداشت کر لو۔ حضرت صاحب نے جو کچھ بھی نصیحتیں کی ہیں اس پر خاص عمل کرنا۔ ابھی جس بات کی ضرورت ہے اس بات کو آپ کے سامنے رکھے۔ پہلے ہی حضرت نے کہہ دیا کہ ہم نے ایسے خطابات کو طلاق دے دیے جس سے تمہیں فائدہ نہ پہنچتے ہوں۔ دراصل یہ ہماری کمزوری ہے جو حضرت کی زبان سے ایسی باتیں نکلی، کیونکہ حضرت نے زمانے کو دیکھا ہے، علماء کرام کے بیانات کو سمجھے ہیں، تب یہ بات کہے ہیں۔ لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے اب مجھے بھی سماعت کر لیں۔ اب میں مختصر سے خطبہ کے بعد آقا کریم کی طرف چلتے ہیں اور ہر کسی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ملے، ایسی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الامین الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین بالشاکرین بالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بیک زبان اطمینان کے ساتھ روحانی رشتے کو قائم کرتے ہوئے سب مل کر کے بلند آواز درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدیوں وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ تھک گئے ہیں، اب صلاۃ و سلام کا وقت بھی آ چکا ہے۔ آقا کریم پر ذرا جم کے درود شریف اور صلاۃ و سلام پیش کریں گے، بعدہ لنگر تقسیم ہوگا، آپ لوگ کھا کر کے پھر نماز با جماعت ادا کریں، اور پھر نماز با جماعت ادا کر کے جا کر کے تھوڑی دیر آرام کریں، پھر جمعہ کی نماز پڑھیں، پھر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کے تعلق سے فرماتے ہیں، بس مختصر سی، کوئی لمبی تمہید نہیں کرنا چاہتا۔ آقا کریم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، بولو سبحان اللہ۔ میں زندہ نبی کی بات کر رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ میں با اختیار نبی کی بات کرنے جا رہا ہوں، دونوں عالم کے تاجدار کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ کسی کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میلاد جائز ہے کہ نہیں۔ میں مصطفیٰ کے میلاد کو بغیر دلیل جائز۔ سنیوں، تمہیں یہی پیغام لے کر جانا ہے، دلیل ہمیں نہیں چاہیے، دلیل انہیں چاہیے جو بدعقیدہ ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کا بولو سبحان اللہ۔ یہ آپ لوگ تو کبھی نہیں بولنے والے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کا دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ جب تک دم میں دم ہے نعت ان کا سناتے جائیں گے۔ اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں، جس نے شب جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ عز و جل ان کے 100 سال کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، 100 سال کے درجات کو
بلند فرما دیتا ہے۔ سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے جب سے اپنے والد مخدوم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز سے اور سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حافظ عبدالرحیم محدث دہلوی ابو العلائی سے، یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے محدث ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہیں، اور سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ نور نظر، بولو سبحان اللہ، لخت جگر، کحل الگوہر، سیدنا شاہ حافظ محدث عبدالرحیم دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز کے نور نظر ہیں، اور سیدنا حافظ محدث عبدالرحیم دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز سیدنا شاہ امیر ابو العلا آگربی قدس اللہ سرہ العزیز کے خلیفہ ہیں۔ سیدنا شاہ محدث عبدالعزیز ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اپنے والد سے سنا، آپ فرماتے ہیں ہم نے اپنے والد سے سنا، اور ان کے والد مخدوم فرماتے ہم نے اپنے شیخ سے سنا ہے کہ جس نے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لی، رب کعبہ کی قسم اس کا ہر وہ کام بنتا رہتا ہے جو ان کے تصور میں آتا ہے۔ یہ زندہ نبی کی بات کر رہا ہوں، لہذا ہر مرض کی دوا ہے، کس کی دوا ہے؟ ہر مرض کی۔ اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو وفادار مصطفیٰ بن جاؤ، اور اگر جنت چاہتے ہو تو نقش کف مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کر لو۔ میرے آقا مولا کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ آقا کریم تشریف لا رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں؟ رات جا رہی ہے، صبح یہ میرے آقا کے اختیارات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ڈال دی۔ مصطفیٰ سب تو میری مرضی سے جب میں نے چاہا تب گیا، لیکن آپ کی آمد کچھ اس طرح ہو کہ رات جا رہی ہو، دین آ رہا ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ جتنا مصطفیٰ رات کے پیغمبر ہے اتنا مصطفیٰ دین کے رحمت للعالمین ہے۔ اور یہ بات بتا دوں کہ جس شے کا، جس قطرے کا، جس ذرے کا، جس جگہ کا اللہ رب العالمین ہے، اس شے کا، اس قطرے کا، اس ذرے کا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ اس ذرے کا مصطفیٰ کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، وہ ہر عالم کے رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تحقیق کر کے ایک نور اور روشن کتاب لوگوں کی طرف نازل فرما دیا ہے۔ یاد رہے قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں۔ کتنی طرح کی؟ ایک ہے آیت مطلق، یعنی جو ظاہر میں ترجمہ ہے وہی باطن میں بھی ترجمہ ہے، یعنی جو ظاہر میں کہہ رہا ہے اس کا حقیقت بھی وہی ہے۔ اور ایک ہے آیت متشابہ، یعنی کہنا کچھ آ رہا ہے مطلب کچھ اور ہے۔ جی اطہر صاحب کتنے ہیں؟ آیت متشابہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کو سمجھا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مزاج دے رہا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت میں نہیں ہے، لیکن جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کا ہو جاتا ہے، محدثین لکھتے ہیں جو نبی کا ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کا وفادار ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کا اطاعت کرنے والا ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلتا ہے،
ایک ہے آیت متشابہ اور دوسرا ہے حروف مقطعات، یعنی وہ آیت ہے لیکن اس کا ترجمہ اللہ جانے یا رسول جانے، بولو سبحان اللہ۔ اس بیچ میں لانے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ساری آیتوں کے معنی بھی جبرائیل کو معلوم، ساری آیتوں کے مفہوم بھی معلوم، تفسیر بھی معلوم، بول رہے ہیں، مصطفیٰ سماعت فرما رہے ہیں۔ جبرائیل 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 سماعت بھی فرما رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ پہلے میں نے کہا آیت مطلق ہے، آیت مطلق وہ ہے جو ظاہر میں معنی ہے وہی باطن میں معنی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام محدثین کی، تمام مفسرین کی جب اقبال کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نور سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم رؤوف الرحیم کی ذات کو بتایا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے بڑے جم کر کہا ہے کہ کیا کہا ہے؟ بول دو سبحان اللہ۔ آل رسول کے بارے میں کہہ دیا ہے، آقا مولا کی آل کے بارے میں، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے۔ یہ کون کس کی شان میں کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت صاحب کی شان میں بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی اولاد مصطفیٰ ہیں۔ آل مصطفیٰ کی شان میں اعلیٰ حضرت نے مؤدبانہ انداز میں کہہ رہے تیری نسل بچہ بچہ تو ہے عین تیرا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے۔ اب پتا چلا کہ جو مصطفیٰ کی آل نور ہے تو پھر مصطفیٰ کی ذات کتنا بڑا نور ہے۔ اسی لیے سنی جب نعت پڑھتا ہے تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ سرور کہو کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جامع جانے تجلا کہوں۔ آیت مطلق وہ ہے جو ظاہر کا ہے وہی باطن ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ آیت نے مصطفیٰ کی شان کو اتنا دوبالا کر دیا، اتنا دوبالا کر دیا، اتنا دوبالا کر دیا کہ شیخ الاسلام سید مدنی میاں فرماتے ہیں کہ بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان رہی، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے؟ اب آیت متشابہ یہ آیت ہے کہ اس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ، یعنی جب بندہ بندے کا ہو جاتا ہے لیکن وہ بندہ اچھا ہو، بولو سبحان اللہ، وہ بندہ اللہ والا ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، جب اس بندے کی دوستی کی جد میں آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، مکار ہے، عیار، لیکن بارگاہ میں آنے سے اللہ ہدایت دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے محبوب سے محبت کر رہا ہے۔ وہ اللہ کا محبوب ہے جس سے وہ گنہگار محبت کر رہا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے بارگاہ مصطفیٰ ہے، بولو سبحان اللہ، بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ یہاں اعلیٰ بھی آ رہے ہیں، ادنا بھی آ رہے ہیں۔ ادنا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے لیکن نور مصطفیٰ کی صحبت میں آیا، کلمہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی صحبت اور میلاد کے تبسل میں ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ ابھی آیا،
ابھی کلمہ پڑھا، ابھی انتقال ہوا، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیے، نہ زکات، پھر بھی غوث سے اعلیٰ، خواجہ سے اعلیٰ، اپنے پیر و مرشد سے اعلیٰ۔ میں نے کہا مولا یہ تیرے کون سے بندے ہیں کہ عبادت ان کے حصے میں نہیں، ریاضت ان کے حصے میں نہیں، سخاوت ان کے حصے میں نہیں، اطاعت ان کے حصے میں نہیں، لیکن غوث سے بھی اعلیٰ، خواجہ سے بھی اعلیٰ، الغرض کائنات کے ہر بلی سے اعلیٰ۔ تو آواز آئی کہ یہ مصطفیٰ کے میلاد پہ خوش ہو کر مصطفیٰ پر ایمان لایا ہے، عمل اور ہے، مصطفیٰ کی اطاعت اور ہے۔ اب خطاب ختم کر رہا ہوں، بیٹھا سی صاحب آپ دعا کر کے جائیے گا۔ دعا بھی کر۔ ارے نہیں ایسا کیسے ہوتا ہے؟ دعا بس ختم۔ حضرت صاحب نے دے دیا ہے سنگل، بولو سبحان اللہ۔ بس آخری پوائنٹ، ساری خدائی وہ بولتے بھی درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم بس میں پہ پہلے جو چھیڑا تھا اس بات پہ آ جاؤں۔ من صلی اللہ علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل ان پر 10 رحمتیں، بولو سبحان اللہ، ان کے 10 گناہوں کو 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اگر تم اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہو، تم اپنے سارے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہو، تو پکی اور سچی مصطفیٰ کی غلامی کرنی شروع کر دو۔ کیا کر دو؟ کیوں کہ اطاعت مصطفیٰ خود اطاعت خدا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بدعقیدوں سے ہرگز دوستی نہ کرو، جو ریجیکٹیڈ مال ہو گئے ہیں انہیں اپنا بنانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ کے ٹھکرائے ہوئے ہیں انہیں پناہ نہیں ملنے والی۔ پناہ تو تمہیں ملے گی کہ جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو تعظیم کرتے ہو، بات آقا کی ہو یا آل مصطفیٰ کی ہو یا مصطفیٰ کے بال کی ہو، تم سب کی عزت کرتے ہو۔ اس عزت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں کہ عشق پیغمبر میں مبتلا کرنے کی ایک تمہیں جزا وہ ملے گی کہ شیطان لاکھ تمہیں کفر پہ لے جانا چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت پر موت نصیب کرے۔ یہ مصطفیٰ کی غلامی کا تمہیں یہ نتیجہ ملنے والا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی جو تم خوشیاں منا رہے ہو، مصطفیٰ کے جو میلاد منا رہے ہو، گناہوں کے لذتوں سے جو آج کی رات اپنے آپ کو دور رکھے ہو، اس کا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ سب بے پناہ ہوں گے لیکن تم پناہ میں رہو۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت ایسا ہوگا، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، تخت پہ نبی ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہر بندہ اپنے آپ سے پریشان ہوگا، باپ بیٹے سے پریشان ہوگا، بیٹی ماں سے پریشان ہوگی، الغرض پڑوسی سے پریشان، استاد اپنے شاگرد سے پریشان، پیر اپنے مرید سے پریشان، مرید اپنے پیر سے پریشان۔ الغرض جب کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، اس عالم میں درود پڑھنے والا مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ لہذا درود کو اپنی عادت بناؤ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور پھر لنگر کھا کر کے پھر جانا اور پھر نمازیں ادا کرنا۔ صلی علی پکارو سرکار آ رہے گے، صلی علی پکارو سرکار آ رہے گے، اٹھو
سہارو سرکار آ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد مولود کی گھڑی ہے چلو بنا کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو بنا کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو بنا کے گھر پر خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے جھک جاؤ چاند تاروں سرکار آ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد جنت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے جنت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ کیا کہوں کتنے ہنسی ہو بڑھ کے یوسف سے کہیں ہو ثانی رکھ حسن میں یکتا تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ
لب پہ جاری یہ صدا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ قبر سے جس دم اٹھوں میں یا رسول اللہ آپ ہی کے ساتھ ہوں میں خلد میں گمراہ چلوں میں راہ میں یہ پڑھوں میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شاموں سے گئے دل ہمارے سلام